بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد اگر پتہ چلے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کے ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا۔ ہندو دھرم سے پہلے ہی منتفر تھا۔ 1986 لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہیکلز کے لیکچر اور کتب سے ایسا تعارف ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا، اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتا، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مجھے قائل نہ کر سکا۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں 2005 کی چھٹی کے دن کی ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل کی، ہم گزشتہ 20 سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کری۔ حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی اردو سے معلوم ہوا سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت ہی صاف گویا اور ایماندار تھا، مناسب دام پر بیچتا تھا۔ آگے چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ وہ کیا تھی؟ ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا ہے تقریباً 6000 سے 1000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانی چل رہی ہیں اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکی۔ تو اب دو ہی امکانات ہیں، اللہ کا وجود نہیں، اللہ ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہو تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا آپ تو پھر پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں فائدہ میں کون ہوا آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر یہ ہے اللہ کو مان لیں، اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کے قرآن تو انسان کی سیدھی راہ پر چلنے کا کہتا ہے۔ میں نے ساری پرابیبلٹی کا لیکچر دیے، لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ پرابیبلٹی کی طرف کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر، اس سوچ کے بعد خیال آیا کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ بس اب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک لیکچر 1400 سال سے پورے قرآن مجید کے حرف برف ایک ہونے کا سنا تو انگلینڈ میں کرسچن مشنری ادارے سے اس کی دریافت کی، تو اس نے اس بات کی تصدیق کی الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے۔ میں اسلامی تعلیمات کے لیے کریلا شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی، لیکن اس سبزی والے عبداللہ سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی۔ لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبداللہ احد رکھا کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔